اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ چمن استان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیسی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، مدنی پھولوں کی مختصراً جھلکیاں۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المدنی کا سنتوں بھرا بیان، ملاقات بھی کی۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی کی کشمیر میں بعد مدنی مذاکرہ عاشقان رسول سے ملاقات۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ مجلس ڈاکٹرز کی کاوشیں، ڈاکٹر آفتاب میمن سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کا حسین مختصر مدنی گلدستہ لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں۔ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ظہور اسلام سے قبل بھی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو تھے ہی عاشق اکبر۔ عاشق اکبر بنے بہت بڑا عاشق، چنانچہ مشیر رسول انور، عاشق شہنشاہ بحر و بر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان روح پرور ہے، مجھے تین چیزیں پسند ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا۔ نمبر دو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا۔ اور نمبر تین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ الحمدللہ اللہ داور جل جلالہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرما دی۔ نمبر ایک، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں رفاقت محبوب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میسر رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا۔ نمبر دو، اسی طرح دولت لٹانے کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور نمبر تین، مدار پور انوار میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رفاقت و قربت عنایت فرمائی گئی۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں حضرت مولانا شہزادہ عطار ابو سید حاجی عبید رضا عطاری المدنی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عاشقان رسول نے قطار در قطار ملاقات کی پائی سعادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت اہل محشر جنت کے 8 دروازوں سے یہ آواز سنیں گے اے صدیق اکبر جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عقائد اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں اور عام ملائکہ سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، ان کے بعد باقی اہل بیعت رضوان، پھر تمام صحابہ علیہم رضوان۔ ابن عساکر نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر عمر سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اپنے مجموعہ کلام ذوق نعت میں افضل البشر بعد الانبیاء محبوب حبیب خدا صاحب صدق و صفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صداقت میں کچھ یوں رطب اللسان ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی نے کشمیر پاکستان میں بعد مدنی مذاکرہ عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی۔ آپ نے دم بھی کیا، خوبصورت مدنی خبر آپ بھی دیکھیے۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ ان کے غم دور کر ان کو مسرور کر ان کے غم دور کر ان کو مسرور کر اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ ان کے سارے قبیلے ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ فیضانی جیلان مسجد کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس تاجران کے تحت سنت و برے اجتماع میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے مدنی پھولوں سے اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ آپ نے صدقات کی اہمیت و فضیلت اور دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات کا ذہن دیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بڑے ہی اہم مشورے کے لیے جامع مسجد فیضان جیلان کلفٹن میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، وقت دینا، سفر کر کے یہاں تک آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کا پیغام
دنیا کے کم و بیش 200 کے قریب ممالک میں پہنچ چکا ہے، جو 96 سے زیادہ شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اور ایک بہت بڑا وسیع اور شاندار نیٹ ورک لے کر دعوت اسلامی چل رہی ہے۔ اس کے کام کو مزید کس طرح بڑے انداز میں آگے لے جایا جا سکے۔ یقیناً جب بھی کوئی کام بڑا کرنا ہوتا ہے اس کی پلاننگ بھی بڑی کرنی ہوتی ہے۔ بغیر بجٹ کے، بغیر پلاننگ کے، بغیر حکمت عملی طے کیے جب کوئی کام کیا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کام راستے میں جا کے رک جاتا ہے۔ وہ کون سی تحریک ہے جس کے پاس نوجوان، سمجھدار اور جس کو کہیں حوصلے والے علماء موجود ہیں، اور دن بدن علماء بڑھتے جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کرتے جا رہے ہیں، جو آگے جا کر لوگوں کی علمی پیاس کو بجھا سکتی ہے؟ بتائیے وہ کون سی تحریک ہے؟ دعوت اسلام۔ ایک ہی تحریک ہے، ایک ہی آرگنائزیشن ہے، ایک ہی منزل ہے لوگوں کے لیے کہ اگر دعوت اسلامی کرے گی تو کچھ ہوگا، ورنہ کوئی دوسرا چانس نظر نہیں آتا کہ چلو یار اس ملک کو، اس بر اعظم کو، اس خطے کو کوئی اور تحریک دیکھ رہی ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں، صحیح دین کا کام کر رہے ہیں، انہیں کرنے دو، ہماری ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی۔ ایسا نہیں، دعوت اسلامی کو ہی یہ سب کرنا ہوگا۔ مجلس ڈاکٹرز کی کوششیں دیکھیے۔ ڈاکٹر نور کے گھر ہونے والے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بھی اس مجلس کے تحت مدنی حلقہ ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں معروف ڈاکٹر آفتاب میمن سے ملاقات کی۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ ڈاکٹرز مجلس کے تحت یہ کافی اچھا رہا ہے، اور میری بھی خواہش ہے کہ اس طرح کے حلقے ہوتے رہیں۔ دینی علوم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، یہ بہت ہی جو ہے نا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طرح کے پروگرامز ہم چاہتے ہیں کہ ہوتے رہیں تاکہ ہم بھی دینی علوم سیکھیں اور آگے ہم دوسرے لوگوں تک دینی علوم کو پہنچا سکیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار۔ دعوت اسلامی والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے کہنے کا موقع دیا۔ یہ بہت اچھی جماعت ہے، اور ان میں اس بڑی اچھی اچھی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور جو یہ کہتے ہیں وہی ہونا چاہیے، اور یہ غیر سیاسی جماعت ہے۔ ریاض قادری صاحب نے مدنی چینل جو شروع کیا ہے، یہ بہت اچھا چینل ہے، اس میں کافی معلومات لوگوں کو ملتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ مجھے فیضان مدینہ کی انہوں نے دعوت دی ہے، اور میں انشاءاللہ مجھے جیسے ایزی لگا میں جاؤں گا ادھر۔ بالٹیمور جو میری لینڈ اسٹیٹ امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں رکن شورا بلال رضا تاری نے شخصیات و دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ مدنی قافلے میں نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا، جبکہ فلاڈیلفیا میں جو امریکہ کا 5واں بڑا آبادی والا شہر ہے، آپ کی حضرت بابا محی الدین قادری علیہ الرحمہ جافنا سری لنکا کے مزار پر انوار پر حاضری ہوئی۔ ڈلاس ایئرپورٹ پر آپ کی آمد بھی دیکھیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ
الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں مزار پر بابا محی الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں. یہ سری لنکا سے بلانگ کرتے تھے. وہاں ایک جزیرہ ہے جافنا، وہاں سے، اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے. ان کی تبلیغ سے مجموعی طور پر بتایا گیا ہے کہ ہزاروں لوگ مشرف با اسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. سابق وزیر خوراک الحاج عبداللہ النعمان سے مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے چٹاگانگ بنگلہ دیش میں ملاقات کی، جبکہ مدنی چینل ریلے مجلس کے اسلامی بھائیوں نے کیبل آپریٹر سے بھی ملاقات کی، مدنی چینل کی دعوت دی. اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ مدنی قافلہ الحمدللہ اس وقت بنگلہ دیش کی بہت اہم شہر بیباریا میں ہے الحمدللہ. تو ہم لوگ ابھی بیباریا کا جو کیبل آپریٹر، ہمارا جو مین کیبل آپریٹر بیباریا کا، ان کا نام بیسٹ ویژن، تو ان کا جو ہمارا جو یہ مالک ہے جن کے ذریعے سے یہ چینل مختلف چینل چل رہا ہے، عبید بھائی کے پاس ہم لوگ حاضر ہیں. الحمدللہ عبید بھائی کو ہم لوگ ریکویسٹ کیا، عبید بھائی کمٹمنٹ دیا الحمدللہ آج کی رات کے اندر انشاءاللہ یہ بیباریا پورا ضلع میں الحمدللہ مدنی چینل اوپن ہو جائے گا الحمدللہ. یہ لوگ کو جوک شوق ہے مدنی چینل چالو کرنے کے لیے. تو آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پورا دنیا کی جو مدنی چینل کے ناظرین، ہم لوگ عبید بھائی سے کچھ تاثرات سنتے ہیں جو مدنی چینل کے بارے میں، مدنی چینل چلانے کے لیے ان کا کیا دل کا خواہش ہے. آئیے سنتے ہیں. مدنی چینل ہمارے پاس آیا، ہم لوگ سب مل کے اس کی چلانے کے لیے، اس کو ہیلپ کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے میں سب کچھ کروں گا. اور سبھی جو برادر ہے مسلمان اور دوسرا غیر مسلم بھی، اس کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا دعوت اسلام جو چینل ہے اس کو دیکھے اور اس کا بلندی اور ذرا اونچائی میں ڈالے. مختصر مدنی خبریں دیکھیے ایک ساتھ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام. ضلع میاں والی پنجاب پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جبکہ سرافہ بازار کے تاجروں اور دیگر شخصیات کے درمیان مدنی حلقہ ہوا. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا.
حافظ آباد پنجاب پاکستان میں مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت سنتوں بھرا کسان اجتماع ہوا، جس میں نگران صدیقی کابینات نے شرکت فرمائی۔ سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، جھوٹ غیبت اور نیپال میں 19 روزہ مدنی قاعدہ کورس اور نماز کورس میں اسلامی بھائیوں کی شرکت کا سلسلہ ہوا۔ چھڑا کر عادتیں ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا کہ ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ ہند کے سلسلہ عالیہ قادریہ کے پہلے بزرگ حضرت مولانا بہاؤالدین قادری انصاری شطاری المعروف لنگوٹ بند علیہ رحمہ کے مزار پرانوار پر نگران کابینات نے اورنگ آباد سے 14 کلومیٹر دور دولت آباد ہند میں حاضری دی۔ دنیا بھر کے نام ہے، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا کہ ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا۔ نگران کابینہ کا زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں۔ دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے جامعۃ المدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ گزشتہ دنوں آپ کے پنجاب جدول سے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ زنجبار تنزانیہ میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی علماء کرام و مشائخ اعظام سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جبکہ مدنی حلقوں سنتوں بھرے اجتماعات میں بھی شرکت رہی۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام زنجبار میں بھی جاری و ساری ہے۔ اس مدنی قافلے میں ہم نے نماز کے احکام سیکھے، وضو سیکھا، وضو سیکھا۔ ماشاء اللہ میرے کو 3 دن ہوا، آج میرے کو بہت سے اچھا لگا اور بہت سی چیزیں میرے کو معلوم نہیں تھی وہ حاصل ہوئی۔ یہاں ہم نے 3 دن کا مدنی کا قافلہ کیا اور ہم نے یہاں پہ بہت سی چیزیں حدیث سیکھی، سنتیں وغیرہ، فرائض اور نمازیں بھی باجماعت ہم نے ادا کی۔ رکن شورا سید ابراہیم باپو عطاری نے مجلس مالیات کے اسلامی بھائیوں کو مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ گزشتہ دنوں آپ پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں کے جدول پر تھے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا۔
کا ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دو سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا